اگر اس پر عمل کیا جائے گا تو انشاءاللہ بچے اچھے بنیں گے۔ دوسری بات یہ بتائی گئی تھی کہ ہمارا جو اسلامی فیملی نظام ہے، اگر ہم اس کو گھروں میں قائم کریں گے تو انشاءاللہ اس گھر میں پلنے والے بچے اچھے بنیں گے، اور کئی دن سے اس سلسلے میں بات چل رہی تھی۔ تیسری چیز بچوں کو اچھا بنانے کے لیے جو بہت بنیادی ہے اور قرآن کریم میں اس میں بہت زور دیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ میاں بیوی آپس میں ٹوٹ کر محبت کرنے والے ہوں۔ جن گھروں میں میاں بیوی میں بہت زیادہ تعلق، انسیت اور محبت ہوتی ہے، ان کی گودوں میں پلنے والے اور اس گھر میں پلنے والے بچے بہت شاندار بنتے ہیں۔ اور قرآن کریم نے عجیب بات کہی ہے کہ من نفس واحدہ، خطبے کے موقع پر جو آیات پڑھی جاتی ہیں ان میں سب سے پہلی آیت اور اس آیت کا پہلا ٹکڑا یہی ہے کہ من نفس واحدہ، کہ یہ میاں بیوی جو ہیں یہ ایک ہی جسم ہیں، کوئی الگ الگ چیز نہیں ہے۔ یہ انسان کو اپنے جسم کے ایک ایک عضو سے محبت ہوتی ہے، پیر کے ناخن سے لے کر سر کے بالوں تک ہر چیز کی آدمی کیئر کرتا ہے، دیکھ بھال کرتا ہے۔ تو یہ کانسیپٹ دے کر یہ بتایا گیا کہ میاں بیوی بالکل ایک جسم ہے۔ جیسے جسم کے کسی حصے میں انسان کو تکلیف ہو تو پورا جسم متاثر ہوتا ہے، اسی طرح خدا نخواستہ اگر شوہر کو تکلیف ہے تو بیوی، اور بیوی کو تکلیف ہے تو شوہر اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ اس محبت کے ساتھ جو میاں بیوی وقت گزاریں گے ان کی گودوں میں پلنے والے بچے انشاءاللہ شاندار بنیں گے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ تو قرآن کریم میں بچوں کو اچھا بنانے کے لیے یہ بہت بنیادی کانسیپٹ دیا گیا، کیونکہ آگے فرمایا گیا کہ جو شادی ہو رہی ہے یا میاں بیوی میں شادی ہوئی ہے وہ سیکسول ڈیزائر کے لیے نہیں ہوئی، صرف نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کا بنیادی مقصد اولاد ہے۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، ان سے بہت سارے مرد اور عورتیں پیدا ہوں گے، بچے پیدا ہوں گے، بچیاں پیدا ہوں گی۔ جب یہ جذبہ ہوگا کہ بیوی میرے جسم کا حصہ ہے اور بیوی یہ تصور کرے گی کہ شوہر میرے جسم کا ایک حصہ ہے، ہم دونوں ایک دوسرے کے لباس ہیں، تو پھر مجال ہی نہیں کہ ایک دوسرے کو تکلیف پہنچائیں۔ تو جن گھروں میں میاں بیوی آپس میں لڑتے ہیں اور خاص طور سے بچوں کے سامنے لڑتے ہیں، تو جو بیماریاں جن سے تفصیلی بات میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کی ہے کئی دن سے، کہ وہ سائیکولوجیکل بیمار ہو جاتے ہیں بچے، وہ انہی گھروں میں ہوتے ہیں جہاں میاں بیوی آپس میں لڑتے ہیں۔ طلاق کا کانسیپٹ اس لیے رکھا گیا کہ دین ناقص نہ رہ جائے، ورنہ طلاق سب سے زیادہ ناپسند عمل ہے، توڑ کو پسند ہی نہیں کرتی شریعت، اسی وجہ سے نکاح ایک مرتبہ میں ہو جاتا ہے اور طلاق 3 مرتبہ میں ہوتی ہے۔ تو یہ کہہ کر کہ من نفس واحدہ، میاں بیوی ایک ہی جسم ہے، یہ بتایا گیا کہ جس طرح جسم کے کسی حصے کے اندر کوئی زخم ہو جائے اور ڈاکٹر یہ مشورہ دے کہ اس کو ہمیں کاٹنا پڑے گا ورنہ زخم پھیل جائے گا، تو کوئی عقل مند بھی ایک دم سے کٹوانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، وہ دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، تیسرے کے پاس جاتا ہے، حکیموں کے پاس جاتا ہے، وظیفے پڑھتا ہے، دعائیں ہوتی ہیں گھروں میں کہ ہمارے بھائی کا، ہماری بہن کا یہ عضو کٹ نہ جائے۔ لیکن جب زخم اتنا بڑھ جائے کہ ڈر ہو کہ یہ پورے جسم کو متاثر کر دے گا، جان لیوا ہو جائے گا، تو اب بہت روتے ہوئے اس کو کٹوایا جاتا ہے، سارے گھر والے پریشان ہوتے ہیں۔ خدا نخواستہ میاں بیوی میں ایسی کوئی ناچاقی ہو جائے، ایسا کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے جو بالکل ہی متاثر کن ہو جائے کہ اب ایک ساتھ رہ ہی نہیں سکتے، تو اس وقت بھی جو جدائی ہوگی وہ محبت کے ساتھ ہوگی۔ قرآن نے یہاں تک کہا اس کو کہ ایک طلاق دے کر ان کو چھوڑ دیا جائے اور اس کو جوڑا دیا جائے۔ آپس میں لڑکی والے بھی بیٹھیں اور لڑکے والے بھی بیٹھیں اور یہ آپس میں صلح کرنے کی کوشش کریں۔ اگر یہ گھر کے بڑے صلح کرنا چاہیں گے تب بھی اللہ صلح کر دے۔ تو گویا کہ شریعت نے یہاں پہ بھی طلاق کا تذکرہ نہیں کیا ہے، معلوم ہوا کہ میاں بیوی ایک جسم کا حصہ ہیں، یہ اٹوٹ حصہ ہیں، یہ الگ ہونے کے لیے ہے ہی نہیں، یہ رشتہ ایسا ہے ہی نہیں کہ وہ الگ ہو جائے۔ تو یہ تصور جب ہوگا کہ میاں بیوی ایک جسم کا حصہ ہیں
اور ان گھروں میں پیار محبت کے ساتھ رہا جائے گا تو انشاءاللہ اس گھر میں پلنے والے بچے بہت شاندار بنیں گے۔ تو یہ 3 بنیادی چیزیں ہیں، ایک تو بچوں کی صلاحیتوں کو سمجھا جائے، دوسرے اپنے گھروں کا اسلامی ماحول بنایا جائے، اور تیسرے میاں بیوی آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہیں تو انشاءاللہ ان گھروں کے بچے بہت شاندار بنتے ہیں، اپنے لیے بھی فائدہ مند ہوتے ہیں، والدین کے لیے بھی نفع بخش ہوتے ہیں، اور پوری امت کو ان کی ذات سے فائدہ پہنچتا ہے۔ بہت ساری مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں، چونکہ وقت بہت مختصر سا ہوتا ہے، انشاءاللہ وقتاً فوقتاً اس کو بتائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان ہدایات کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔